نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے اور اس سے جو ہے نا عقل والے تدبر حاصل کرتے ہیں۔ کتاب کی یہ شان ہے کہ اس سے جو ہے نا عقل والے لوگ تدبر حاصل کرتے ہیں، اس کی آیات پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدس کلام کو آخر نازل کیوں فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری مساجد جو ہیں وہ ابتدائی 2-4 دنوں کے اندر بھری پڑی ہوتی ہیں، 2-4 صفحے 5 صفحے ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک آگے سفر کرتا ہے ویسے ویسے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں وہ مسلمان جو ابتدائی دن میں تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں ہجوم سا ہوتا ہے، بھیڑ سی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ رات کو لمبے لمبے قیام ہوتے ہیں، لمبی تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی سستی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قرب سے دور کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کیا تراویح کے اندر پورا قرآن پاک پڑھنا لازمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، ایک حرف کو پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ تراویح کے اندر پورا قرآن پاک ہی پڑھیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن ہی تراویح ادا فرمائی ہے پراپر نماز جماعت کی صورت میں، اس کے بعد آپ نے سکپ کر دی، سٹاپ کر دی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی گئی۔ آپ ایک دن مسجد کے اندر تشریف لائے، دیکھا آپ نے کہ لوگ جو ہے نا نوافل ادا کر رہے ہیں، کوئی کس کونے میں تو کوئی کس کونے میں، تو آپ نے کیا کیا، ایک اچھی بدعت کا آغاز کیا۔ آپ نے ایک جماعت کے میں ایک امام کے پیچھے تمام کو متحد کر کے کہ تمام کی سہولت کے لیے کہ سارے جو ہے نا سننے والے بن جائیں اور ایک قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کمپلیٹ نہیں پڑھا گیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک جمع نہیں کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قرآن پاک کو جمع کیا گیا تھا۔ تو اب یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن پاک تراویح کے اندر آپ جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اتنی پڑھیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، بندہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک رات میں 1.5 پارہ پڑھوں، 1 پارہ پڑھوں، لیکن تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتا ہے، پیچھے سننے والے تھک جاتے ہیں۔ اب وہ پورا سپارہ ختم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ڈنڈیاں مارتا ہے، تیز پڑھتا ہے، فرفر پڑھتا ہے، سپیڈ لگاتا ہے، 20 رکعت بھی پڑھنی ہے یا 8 رکعت بھی پڑھنی ہے، تو اس میں اتنی منزل بھی کور کرنی ہوتی ہے، تو ڈنڈیاں مارتا ہے، تو ڈنڈی مارنا بھی گناہ ہے، انتہائی گناہ ہے۔ تو اس لیے دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر میانہ روی ہے، آپ اتنی قرآن پاک کی تلاوت کریں تراویح کے اندر جتنی لوگ پسند کریں، جتنی لوگ سننا چاہیں۔ دیکھیں آپ کو یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہوں گے، ایک صحابی تھے جنہوں نے عشاء کی نماز ادا کی، آگے اور صحابی تھے نماز ادا کر رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، قرات لمبی کر دی، نماز چھوڑ کے توڑ کے چلے گئے، شکایت جا کر اللہ کے پیغمبر کو کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ کچھ لوگ مزدور بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسافر بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دین کے اندر حسن ہے، دین کے اندر خوبصورتی ہے، دین کے اندر آسانی ہے۔ بہرحال اس کو میرے کچھ علماء تو پسند نہیں کریں گے کہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر محبت ہے، دین کے اندر سکون ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا اس چیز سے استفادہ حاصل کریں گے، آپ کا دل اس سے مطمئن ہوا ہوگا ان باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔